بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر ٹی وی۔ ناظرین، خبر ہے سپریم کورٹ سے، جہاں جسٹس قاضی فائز ایسا کے خلاف جوڈیشل کونسل کی کاروائی روک دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز ایسا اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کریم خان آغا کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف دائر کیے گئے صدارتی ریفرنس پر جاری کاروائی روک دی گئی ہے۔ اس بات کا اعلان پاکستان کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بدھ کو نئے عدالتی سال کے آغاز کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ان صدارتی ریفرنسز کے خلاف بہت سی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں، لہٰذا پہلے ان درخواستوں پر فیصلہ ہوگا اور پھر اس فیصلے کی روشنی میں سپریم جوڈیشل کونسل ان ججز کے بارے میں صدارتی ریفرنس پر کارروائی کرے گی۔ جسٹس قاضی فائز ایسا کے خلاف صدارتی ریفرنس پر کارروائی رک جانے کے بعد وہ دوبارہ مقدمات کی سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہونے والی کاز لسٹ کے مطابق جسٹس قاضی فائز ایسا 3 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں، جو مختلف مقدمات کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز ایسا اور جسٹس کے آغا کے خلاف صدارتی ریفرنس کے خلاف 6 سے زیادہ درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں، جس میں اس صدارتی ریفرنس اور اس ریفرنس کی سماعت کرنے والی سپریم جوڈیشل کونسل کے طریقہ کار پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے۔ یہ درخواستیں وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر کرنے کے علاوہ ان میں خود جسٹس قاضی فائز ایسا کی درخواست بھی شامل ہے۔ جسٹس قاضی فائز ایسا نے اپنے خلاف دائر ہونے والے صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی تھی کہ ان کی درخواست کی سماعت سپریم کورٹ کے ایماندار جج کریں، جو سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں ہیں۔ اپنی درخواست میں جسٹس قاضی فائز ایسا نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی اس کونسل میں موجودگی پر بھی اعتراضات اٹھائے تھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس قاضی فائز ایسا کے خلاف ایک صدارتی ریفرنس خارج کر دیا ہے، جو کہ صدر مملکت کو خط لکھنے کے بارے میں تھا۔ جسٹس قاضی فائز ایسا نے اپنے خلاف بیرون ممالک میں جائیداد کو ظاہر نہ کرنے کے بارے میں صدارتی ریفرنس کی کاپی حاصل کرنے اور اس ریفرنس کی میڈیا پر تشہیر کے بارے میں صدر عارف علوی کو خطوط لکھے تھے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ نے BBC کو بتایا کہ ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ میں سپریم کورٹ کے وہ جج صاحبان شامل ہوں گے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کا امکان ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ ان درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ صدر کی طرف سے بھیجا گیا ریفرنس یا ان کی رائے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا اب سپریم جوڈیشل کونسل میں 9 ریفرنسز زیر سماعت ہیں، جبکہ باقی ریفرنسز نمٹا دیے گئے ہیں۔ تاہم چیف جسٹس نے ان ججز کے نام نہیں بتائے جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف ریفرنسز کی سماعت کرنا اس کونسل کے چیئرمین اور اس کے ارکان کے لیے ناخوشگوار عمل ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ججز اپنے حرف کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لوگ سپریم جوڈیشل کونسل سے انصاف کے علاوہ اور کسی چیز کی امید نہ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جوڈیشل ایکٹیویزم نہ ہونے کی وجہ سے آواز اٹھا رہے ہیں، جبکہ اس سے قبل یہی لوگ جوڈیشل ایکٹیویزم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صرف قومی اہمیت کے معاملات پر از خود نوٹس لیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں یہ تاثر ابھرا ہے کہ احتساب کا عمل سیاسی انجینئرنگ ہے اور اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں اس وقت تک بہتری نہیں آ سکتی جب تک پولیس میں اصلاحات نہیں لائی جاتی۔